جنگل میں پھینک دیا۔ مولانا جب نیک روح نکالی جاتی ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اگلے دو جو ہیں آیتیں میں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعد میں یا فرمائے گا بعد میں؟ قرآن مجید کی یہ آیتیں جو ہیں نا خادم صاحب، اسی لیے میں نے کہا نا کہ قرآن پاک کے بارے میں جو ہے نا لست بربکم کی طرح وہ ریفرنس کانٹیکسٹ پر آ کے متن دیکھا کریں آگے پیچھے۔ یہ قیامت کے دن کی بات ہے کہ اس دن جب بعد اللہ کہتا ہے رب آئے گا، اس کے فرشتے آئیں گے، تو انسان اس وقت چیخے گا کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ ایسا عذاب دے گا جس جیسا عذاب کوئی دے نہیں سکتا، اور اس طرح زنجیروں میں جکڑے گا کہ اس طرح کو باندھ نہیں سکتا۔ یہ فکریں ہیں پہلے۔ اس وقت نیک کو کہا جائے گا کہ تو مطمئن ہے اور رب تیرا راضی، جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بات نے قیامت کی ہے نا، یہ موت کے وقت کی نہیں۔ لیکن وہ آئے مطلب کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ تک، یہ سارا اسی وقت ہے، قرآن شریف نکال کر دیکھیں وہی بات چلی آ رہی۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، جہنم لایا جائے گا، فرشتے آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آئے گا۔ اس وقت یقول انسان یا لیتنی قدمت، انسان روئے گا کہ کاش میں نے زندگی میں کچھ کر لیا ہوتا۔ فیومئذ لا یعذب عذاب، اس دن تیرا رب وہ عذاب دے گا کہ اس جیسا کوئی عذاب نہیں دے سکتا۔ ویوسک بساقہ، اور اس طرح جکڑے گا زنجیروں میں کہ کوئی اس طرح جکڑ نہیں سکتا۔ اس دن یہ بات پھر ساتھ ہی ہے نا، یا ایھا النفس، برے جکڑے جائیں گے، نیکوں کو یہ آواز سنائی دے گی۔ وہاں کی بات اللہ کہے گا جا جنت میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ یہ نہیں نہ پڑھ، یہ چغتائی صاحب جتنا فساد ہے نا، یہ جو ہے نا اتنے گروہ بنے ہوئے کہ شیعہ وید پڑھتے ہیں، بریلوی پڑھتے ہیں، دیوبندی، وہ یہی ظلم کرتے ہیں نا، ایک فکرہ نکال لیتے ہیں، نہ اس کے پہلے سے پڑھتے ہیں نہ پیچھے سے پڑھتے ہیں، جیسے سمجھتے ہیں قرآن مجید جو نا یہ پرچون کی دکان ہے، سودا لے لو اپنی مرضی۔ اگر پڑھتے آئے نا تو اتنا مرتب اور منظم یہ کلام ہے نا، ایک فکرہ دوسرے فکرے سے جڑا ہوا، ادھر ادھر بھاگ نہیں دیتا، کئی تشریح ہو ہی نہیں سکتی، ایک ہی کرنی پڑے گی۔ مولانا یہ سوال مجھے اس لیے کرنا پڑا کہ ایک دفعہ آپ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب نیک روح نکالی جاتی ہے تو پیچھے اس کو کہتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہاں تک آپ نے۔ اس میں بھی آئے گا نا جو مرضی، جیسے روحوں کے نکالنے کی بات ہے نا، وہ حدیثیں اپنی جگہ ہوتی ہیں، دوسرے موقعوں کی جو قرآن کی آیت ہے نا جس جگہ، وہ اسی طرح سمجھنی چاہیے جس سے آ کو اس باغ میں۔ مولانا پھر جو قبر کا عذاب ہے، روح جو اوپر چل گئی نیک آدمی کی، جسم ادھر آ گیا، پھر نہیں چلی نہیں گئی، میں نے بتایا نا کہ وہاں حاضری لگوا کر علیین میں اس کا اندراج کرا کے زمین پر اللہ کہتا لے جاؤ، روح یہاں ہی آ جاتی۔ علیین سجین تو دفتر ہے نا، وہ جگہ نہیں کوئی کہ جہاں لوگ رہتے ہیں، وہ دفتر ہے، ریکارڈ روم نیکوں کے جا کے وہاں جمع ہوتے جاتے، ہمارے کاغذ روزانہ جاتے ہیں، فائل میں لگتے جاتے ہیں۔ برا کے اس جیل خانے میں سجین قید خانے کو کہتے ہیں نا، جیسے جیل میں سپرنٹینڈنٹ کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، یہ قیدی ہے، یہ اس کا مقدمہ۔ یہ ہمیں نہیں پتہ، خادم صاحب جو بتایا گیا کہ یہاں ہی جاتی ہے۔ امام ابن عبد البر جیسے بڑے بڑے نیک تو کہتے ہیں کہ وہ قبر پر ہی منڈلاتی، وہاں ہی ہوتی ہے گھومتی، کچھ کہتے ہیں کہیں ہے کہیں، بس اللہ بہتر جانا۔ اس میں یہ آ گیا کہ وہاں سے اللہ کہتا زمین پر لے جاؤ، زمین سے ہی ہم نے پیدا کیا۔ کہ مرنے والے لوگ جو ہیں خواب میں آتے ہیں، جو آگے بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے ایصال ثواب کرو یا یہ کرو یا مطلب یہ کام ہمارے لیے بھیجو، یہ اس میں کیا سچائی ہوتی ہے؟ ایک بات تو جو ہے نا خادم صاحب پلے باندھنے کی، کہ جو خواب میں آتا ہے نا وہ اصلی بندہ نہیں ہوتا، جس کی شکل نظر آئی نا وہ بندہ نہیں ہوتا۔ یہ محکمہ اللہ نے کس طرح بنایا عالم رویا کا کہ اس بندے کی شکل میں اس کو کوئی چیز سمجھا دی جاتی ہے، اچھی ہے بری، وہ الگ بات ہے، وہ بندہ نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل آپ لوگ نا ایک جو برہان قاطع ہے جس کو کوئی شخص رد نہیں کر سکتا، ویسے تو کوئی کہے گا نہیں مولوی صاحب آپ یوں ہی کہتے ہیں، میرے ابا جی آیت فرمایا کہ آپ مانیں گے کہ کئی مرتبہ خواب میں زندہ آدمی بھی ملتا ہے۔ خواب آیا جو ابھی مرے نہیں نا وہ بھی ملتے ہیں، ان سے باتیں ہوتی ہیں۔
اب چپائی صاحب ہم جیسا کوئی سادہ لو صبح چلا جا رہا اس سے کہا یار رات آپ آئے تھے آپ نے یہ باتیں کی، اگر تو وہ مان گیا کہ ہاں مجھے میں آیا تھا تو سمجھ لے کہ آتے ہیں، ورنہ آتا جاتا کوئی نہیں۔ اختراع نہیں، یہ ایک خواب کا محکمہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا، کہ کسی بندے کو اگر کوئی چیز سمجھانی ہوتی ہے تو کسی شکل کے ذریعہ اس کو وہ نقطہ سمجھا دیا جاتا ہے۔ کچھ خوابیں بالکل حقیقت میں ہوتی ہیں، ان کا نوٹس لینا چاہیے، مگر میرے کہنے کا مطلب کہ جو شکل نظر آئی نا وہ آدمی خود نہیں آیا ہوتا، نہ اس کو پتہ ہی ہوتا۔ ہو سکتا کوئی فرشتہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس شکل میں بھیج دیا۔ باقی یہ چیزیں نا اس نے کہا اثارے ثواب وغیرہ کرو، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں شیخ عز الدین بن عبدالسلام زندگی میں منکر تھے کہ قرآن کا ثواب نہیں پہنچتا، بعد میں خواب میں دیکھا انہوں نے کہا نہیں یار یہاں آ کر ہم قائل ہو گئے۔ تو یہ اپنے دل کو تسلی دینے والی باتیں، جب قرآن حدیث موجود ہے اس سے کوئی حوالہ دو۔ یہ خواب آپ کو آ گیا کہ اس نے یہ کہا، کسی کو آ جائے گا اس نے کہا نہیں پہنچتا، پھر کیا بنے گا؟ اب بے شمار لوگ ہیں خادم صاحب جن کی آپ خوابیں دیکھیں، وہ بنی ہوئی ہیں بشارات احمدیہ، سیٹ ہیں پورے مرزائیوں کے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں مسجد حرام میں لے جاؤ، حجر اسود پر ہاتھ رکھاؤ، سر پر قرآن رکھ دو، ہم قسم کھا کر کہیں گے کہ فلاں تاریخ فلاں دن اللہ کے رسول خواب میں آئے، انہوں نے کہا غلام احمد سچا اس کا ساتھ۔ بیچارے قسمیں اٹھا رہے ہیں، لکھ لکھ کر دیتے ہیں، وہ الگ سچ بنے ہوئے ہیں، قسمیں دی ہیں لوگوں نے اپنی، خوابیں بیان کی۔ یہ برباد ہونے والا راستہ ہے نا کہ خوابوں کی طرف چلے جانا قرآن حدیث کو چھوڑ کر۔ یا آپ کو ایک پریشانی لاحق ہوگی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا، اس کو واضح کر لینا چاہیے۔ گارنٹی صرف ہے کہ آپ کی شکل میں نہیں آ سکتا، وہ خادم کی شکل میں آ جائے، میری شکل میں آ جائے اور کہہ دے میں رسول اللہ اور یہ کر سکتا، یہ اختیار اس کو ہے، آپ کی اصل شکل میں نہیں آ سکتا، بس یہ اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اس لیے اس کا پتہ ان کو ہی تھا جنہوں نے شکل دیکھی تھی، یا ان کے سامنے لوگوں نے خواب بیان کیا، جیسے ابن عباس کے سامنے کیا کہ میں نے حضور کو دیکھا، انہوں نے پوچھا حلیہ بیان کرو، تو اس نے حضرت حسن کھڑے تھے، کہا اس نوجوان کی طرح سے، انہوں نے کہا بالکل تو نے ٹھیک دیکھا، کیونکہ حسن سر سے پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ۔ تو صحابہ اور ان کے جاننے والے تو فیصلہ کر سکتے ہیں، ہم اب کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ حرم میں ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جس شکل میں مجھے ملے نا، وہ میں خواب اٹھا کے یہ کیسی مطلب یہ واقعی جو آپ کہہ رہے ہیں بات، یہ حرم میں مجھے خواب محسوس ہو گیا کہ یہ حرم ہونے کے باوجود آپ کی شکل کے باوجود میں خواب اٹھا کہ یہ کیسے ان کی شکل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے میں نے بتا دی نا، کوئی بیچارے مرزائی ہوگا، ان باتوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ ہاں